أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ظالموں کا جو ظالم ہوگا وہ دنیا میں جتنی بدماشی کر لے لیکن اس کا مددگار کوئی نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اس کی سفارش کوئی نہ کرے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرو یا منت مانگو, تم جو خرچ کرتے ہو اور اس خرچ کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے, صدقہ کرتے ہو اس خرچ کو بھی اللہ جان رہا ہے اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے اس نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اور تم جو فضول خرچ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے اور وہ کیوں خرچ کر رہے ہو تمہاری نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اور جو تم منت مانگو یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ منت مانگنا جائز ہے لیکن منت کس کی ہوگی, اللہ کی. منت کس کے لیے ہوگی, اللہ کے لیے. منت آپ کیا مانگیں گے, یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا یا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا, میں 1000 روپیہ صدقہ کروں گا, میں 4 روزے رکھوں گا, میں ایک قرآن ہدیہ کروا کر کے مدرسے میں دوں گا. یا اس طرح کی منت میں زیادہ ثواب ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کریں گے تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی وب تک آپ کو نیکی ملتی رہے گی. تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے, اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو اعلان کر کے بھی خرچ کر سکتے ہو, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے اچھا ہے. کیا یہ تمہارے لیے سب سے اچھا ہے. اعلانیہ دو گے تو یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں گمان آ جائے اور تمہارے دل میں فخر آ جائے, دکھاوا آ جائے. اور کیونکہ جب اعلانیہ دو گے تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے تو تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی, اور جب خوشی ہوگی تو فخر آئے گا, گھمنڈ آئے گا, تو تمہاری نیکی ہو جائے گی برباد. اور جب تم چھپا کر دو گے تو کسی کو خبر ہی نہیں ملے گی تو تمہیں نہ کوئی تعریف, تمہاری نہ کوئی تعریف کرے گا, نہ تمہارے دل میں کسی طرح کی کوئی بات آئے گی. اس ضمن میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دیکھیے اپنے نفس کو کتنا مارتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ کے بہت بڑے ولی ہے, غوث اعظم کے زمانے سے کئی 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. وہ جب بھی بادشاہ کے دربار سے محل سے گزرتے تو بادشاہ اور ان کے وزیر منتری ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو حضرت بایزید کہتے کہ چلو میری عزت ہو رہی ہے, کہ چلو میری, ان کے دل میں یہ بات آئی. کیا دیکھیے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا تو یہ خیال برا ہے, بزرگوں کی نظر میں یہ خیال برا ہے. وہ کہا کہ اب جب دوسرے دن بادشاہ کے دربار سے گزرے تو بادشاہ اور ان کے تمام منتری ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت بایزید بستامی اس کی طرف تھوک دی. بادشاہ ناراض ہوا, منتری ناراض ہوئے. اب دوسرے دن جب گزرے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا ادب کے لیے. جو حضرت کے مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تعظیم ہو رہی تھی, آپ کا احترام ہو رہا تھا, تو آپ نے کیوں تھوک دیا؟ کہا اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں اور میری شان ہے, میرا کچھ مرتبہ ہے, تو میں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال کب سے آنے لگا, میرے دل میں یہ خیال کرنے کا وقت کب سے آنے لگا, اور میرے پاس یہ وقت کہاں سے آیا کہ میں یہ سوچوں کہ میرے لیے کوئی عزت کر رہا ہے. میں تو پوری طرح سے اپنے رب کے عشق میں فنا ہو چکا ہوں, پھر یہ خیال مجھے کہاں لے جا رہی ہے, یہ کہاں لے جا رہا ہے. تو بزرگوں کی یہ شان ہوتی ہے. اور اسلام اسی کا نام, اسلام اسی کا نام ہے کہ جہاں کوئی دکھاوا نہیں, جہاں کوئی ایک ذرہ بھی جہاں دکھاوا آ جائے گا نا آپ کی نیکی پہ پانی پھر جائے گا. اب تو پورا یہ تیسرا پارہ جب سے شروع ہوا اسی کا ذکر, نیت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ جس دن بھی دکھاوا آ گیا نا
ساری نیکی یا دکھاوا آنے سے مطلب یہ نہیں کہ دوسرا تعریف کرے تب آپ کریں. آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ میں تو نمازی ہوں, میں تو قرآنی ہوں, میں تو بہت اچھا آدمی. آپ بتائیں نا, ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں, ہمارے سجدے کی کیا حالت ہے؟ حضرت مخدوم بہار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو خط لکھا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی طرف لو لگائے رکھنا اور اپنی عبادت پہ فخر نہ کرنا. کیوں کہ ہماری عبادت کی یہ حالت کہ اگر ہم اپنی عبادت کو ایک موٹری باندھ کر کے سڑک پر پھینک دے تو سڑک کے کتے بھی اسے نہ سونگے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے محبت کرتے رہنا اور اپنی عبادت پر امید نہ رکھنا بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا, یہ اسلام ہے. اور یہ دل کی پاکی ہے اور یہ نیت کی صفائی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو آپ کے اندر تو پھر آپ دیکھیں, خود دیکھیں نا, اب اتنے بڑے بڑے بول کرے ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, کیا ہے کیا ہے. اس لیے نیت صاف ہے, نیت صاف رکھیے. اور صرف بخاری شریف کی حدیث کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. پہلے دنوں بھی آپ نے سنا کہ اگر نیت میں صفائی نہیں اور ایک ذرہ برابر بھی دکھاوا آ گیا, جیسے آپ داڑھی رکھ رہے ہیں اور آپ نے داڑھی کٹانے کا سوچا, پھر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا یار آپ میں داڑھی کٹا لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, آپ کی داڑھی بیکار گئی, آپ کی داڑھی, اسی داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, کبھی چھوڑ دیا آپ نے, پھر یہ سوچ کر کے پڑھا کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ کی نماز گئی, ختم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تم نے کیا سمجھا ہے جنت میں جانا آسان سمجھ لیا ہے, حالانکہ تم پر تو پہلے والی حالات بھی نہیں گزرے. تو جنت میں جانا آسان نہیں. جب تک آپ اپنے اللہ کو اپنا نہیں بنائیں گے وب تک آپ جنت کہاں ملنے والی ہے آپ کو. آگے دیکھیے, اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی یہ جو صدقہ کریں گے, آپ خیرات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو کم کر دے گا, آپ کے گناہ کو کم کر دے گا. آگے دیکھیے, لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں, ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے, اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی یہ رحمت, آپ کی ذمہ داری ہے صرف اسلام کافروں تک پہنچا دیجیے, کافروں تک آپ اسلام پہنچا دیجیے, ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیے, آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا اور آپ بری ذمہ ہو گئے. اب رہی ہدایت کی بات, تو اللہ جسے چاہے گا ایمان دے گا اور جسے چاہے گا نہیں دے گا. اور دوسری بات کہا کہ تم جو مال خرچ کرتے ہو تو تمہیں مال خرچ کرنا مناسب نہیں ہے, ہاں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کے لیے خرچ کرنا مناسب ہے, یہ اچھا ہے. اور یہ جو تم خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا برباد ہو جائے گا, بلکہ اس کا پورا پورا حصہ تمہیں ملے گا, پورا پورا حصہ ملے گا تمہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے, زمین میں چل نہیں سکتے. یہ ان فقیروں کی بات ہو رہی ہے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے اور بڑے ہی غریب تھے. ان کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا, نہ رہنے کا گھر تھا, نہ ان کے بچے, نہ ان کی بیوی, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے اور قرآن سننے اور سیکھنے اور سکھانے میں گزارتے تھے, اور پورے دن جہاد کرتے تھے. پورے دن, یہ 400 لوگ تھے, اس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی. اللہ نے کہا ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے. اس کا معنی یہ ہے کیونکہ انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ چل پھر سکے اور اپنا ذریعہ معاش کوئی تلاش کر سکے اور پیسہ کما سکے. یعنی یہ جو غریب لوگ تھے اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے زیادہ مشغول تھے, اتنے زیادہ لگے تھے کہ ان کو کمانے کھانے کی بھی فرصت نہیں تھی. تو اللہ نے کہا کہ ان کو دو, کہا
کہ یہ کام کیا کرتے تھے؟ دین اسلام کی خدمت کرتے تھے. اسی لیے مولانا حضرات کا خرچہ اٹھانا یہ قرآن کا حکم کہ انہیں دو. کیوں؟ یہ قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ اپنا روزی باہر جا کر کے کمائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا خرچ اٹھاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. سیدھی بات. نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب. جو لوگ عقل نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ غریب ہے تو یہ کھاتے کہاں سے؟ اس زمانے میں کیونکہ یہ کماتے نہیں ہیں تو یہ کھاتے کہاں ہیں، یعنی کہ یہ مالدار ہے اللہ میں. تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا. لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گر گرانا پڑے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ بھوکے تو رہ جائیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. جانتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کی اچھی مدد کی جائے تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ محنت کریں گے اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے. اور جب یہ بھوکے رہیں گے تو اگر ایک وقت کا انہیں کھانا دیا جائے گا تو جب رات کا کھانا نہیں دیا جائے گا تو دن کے لیے سوچیں گے، دن کا نہیں دیا جائے گا تو رات کے لیے سوچیں گے. تو پھر پتہ چلا دین میں دین اسلام کی خدمت ہوگی، رات میں نہیں، یا رات میں کھایا تو رات میں ہوگی خدمت، دین میں نہیں. اس لیے انہیں پورا پھول رکھو ہر طرح سے. آج جو ہمارے یہاں صورتحال بدل گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے علماء کی خدمت کرنا بند کر دیا ہے. پہلے آپ تو ہم سے زیادہ عمر دراز ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے زمانے میں جو مولانا رہتے تھے اس کے گھر کا پورا خرچہ محلے والے اٹھاتے تھے. اس کی بچی کی شادی، دوائی، کھانا پینا، ان کے گھر کے رہنے سہنے، یہاں تک کہ نمک پیاز تیل سب کا خرچ اٹھاتے تھے. حضرت کا کام ہوتا تھا صرف پڑھانا، تو اچھے سے دین کی خدمت کرتے تھے. اب صورتحال، اب ذمہ داریاں بڑھ گئی، پیسوں کی ضرورتیں بڑھ گئی. پہلے پنکھا نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، بچوں کا اسکول پڑھانے کا ٹینشن نہیں تھا، ٹرین کا خرچ نہیں تھا، بجلی بل نہیں تھا، سمجھے نہیں، یہ خرچ نہیں تھے. صرف آدمی کو پیٹ بھرنا تھا کسی بھی طرح سے. اب اسٹائلش کپڑے لینے ہیں، صاف ستھرے کپڑے چاہیے. پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس 2-3 کپڑے ہو جاتے تو اس میں گزارا، کیونکہ ماحول ہی وہی تھا. اب مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، لوگ تالاب میں جا کر برتن دھوتے ہیں. ہمارے یہاں براہی کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی تالاب میں برتن دھو لے تو اس کو بے عزت کر دے گا، کیا پاگل آدمی ہے، تالاب میں کا برتن دھویا ہوا سے کھانا بنا کے کھا رہا ہے. تو ماحول کے حساب سے عزتیں بنتی ہے اور بگڑتی ہے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ علماء کی اچھی خدمت کریں اور انہیں اتنی تنخواہ دی جائے کہ وہ اچھے سے اس کی ضرورت، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ بھوکے رہ جائیں گے لیکن یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلائیں گے. علماء کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ ان کے 8,000 میں 10,000 میں برکت ہے. نہیں بھائی، برکت والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہے تو کس کو کہے؟ یہ ہاتھ کہاں پھیلائے؟ بتائیں نا. ہاتھ پھیلائیں گے بے عزتی ہوگی اور ذلیل ہوگا انسان. یہی چیز دیکھیں آپ حال کے دنوں میں، یعنی 200-400 سال پہلے سے ہندوؤں نے کیا کیا کہ اپنے پنڈتوں کا خرچہ بند کر دیا، اس کو پیسہ دینا بند کر دیا. اس کو کہا کہ صرف آپ مندر میں رہیے، پوجا پاٹ کریے، ہم آپ کو کھانا دے دیں گے. پورا علاقہ گھوم جائیے، ایک پنڈت نہیں ملے گا آپ کو، ایک پنڈت نہیں ملے گا. ایک پنڈت کی بات کر رہا ہوں، ایک پنڈت جو پڑھا لکھا پنڈت ہو. یہ شادی ودی کرانے والا تو منتر یاد کر لیا ہوا بس وہی، کیوں؟ پیٹ ہی نہیں بھرے گا. دیکھیے مولانا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پنڈت ہو، پیر صاحب ہو، ولی صاحب ہو، سب کو کپڑا تو سب کو چاہیے، چھت تو سب کو چاہیے، بچے تو سب کے پاس ہیں، کھانا تو سب کو چاہیے. اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ یہ نیچر ہے، نیچرل ہے. یہ کیا بولتے ہیں، یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی کٹوتی پٹوتی نہیں ہو سکتی. اس لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ میں جمعہ میں بیان کر دوں گا اس بات پر کہ لوگ کیسے علماء کی خدمت کریں انشاءاللہ. کیوں؟ اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں نا، صرف کرونا کے بعد سے ابھی کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، 10% علماء اس لائن کو چھوڑ